جب میرے وکلاء کی ٹیم ایک مہینہ پورا مسلسل پنجاب کے ہر ضلع میں جا کے خود ایف آئی آرز تلاش کرتی رہی. بہت ساری ایف آئی آرز ایسی تھیں جو ان کے کمپیوٹر سسٹم میں بلاکڈ بھی تھیں. اپنے ہم نے تعلقات استعمال کر کے وہ ایف آئی آرز نکلوائیں تو پورا ایک مہینے کا وقت لگا اور 51 ایف آئی آرز جو ہیں وہ نکلی. اور اس سے پہلے آئی جی صاحب نے 23 ایف آئی آرز کا صرف لاہور ہائی کورٹ کو ڈیٹا فراہم کیا تھا، جس غلط بیانی کے اوپر اب میرے وکلاء کی ٹیم کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی جی پنجاب کے اوپر فائل کرے گی. آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا آئی جی صاحب کہ یہ جو آپ تمغہ لینے گئے تھے، یہ تمغہ آپ کو آپ کی کارکردگی پر نہیں ملا. یہ آپ کو قانون، اخلاقیات، فاشزم، قانون اور اخلاقیات کے اوپر مکمل طور کے اوپر پردہ ڈالنے پہ اور فاشزم کو پنجاب میں پروموٹ کرنے پر ملا ہے. لیکن یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں جب قسم قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ اٹلی بیٹھا ہے، کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے، کوئی کہیں پہ مجھے پہنچا دیتا تھا، تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی. اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا. میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے تھے، اس کو سیل کر دیا گیا. میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے 10 ماہ سے دربدر ہیں. میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری، اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کی ٹولی کو، جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے، کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی. میرا قصور صرف یہ تھا. اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا.